فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق، اور یہ ہے جلد ہفتم، یعنی یہ 7واں حصہ ہے اس شرح کا جو آپ اور ہم مل کر سب پڑھ رہے ہیں۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 16 اور پیج 196 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ ہم خطبہ 186 کا چوتھا حصہ پچھلی نشست میں اس کا ترجمہ پڑھ چکے تھے اور اب اس کی شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اللہ کی کچھ دیگر اہم صفات جمال و جلال۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں خدا کے کچھ دوسرے صفات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور یوں گزشتہ بحثوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کی ازلیت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے، کہ اس پر حادث صفتیں منطبق ہونے لگیں اور اس میں اور مخلوقات میں کوئی فرق نہ رہے اور نہ اسے اس پر کوئی فوقیت و برتری رہے کہ جس کے نتیجے میں خالق و مخلوق ایک سطح پر آ جائیں اور صانع و مصنوع میم صاد نون واو عین برابر ہو جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نمایاں صفات میں سے ایک اور صفت یعنی اس کی واضح قدرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلے آپ علیہ السلام مسئلہ ابدا الف بے دال الف عین اور بے سابقہ تخلیق سے متعلق بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی ایسے نمونے کے پیدا کیا جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے قائم کیا ہو، اور اس کے بنانے میں اس نے مخلوقات میں سے کسی ایک کی بھی مدد نہیں چاہی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جب ہم عالم خلقت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو جانداروں، پودوں اور جمادات کی دنیا میں ان گنت قسم کی مخلوقات نظر آتی ہیں، جن میں سے ہر ایک مختلف اور انوکھی شکل و صورت اور ساخت کی حامل ہوتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان مخلوقات کو عدم کی تہوں سے معارض وجود میں لایا اور انہیں ترقی و تکامل کی راہ پر گامزن کیا۔ اگر انسان کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو پہلے سے موجود نمونے کی مدد سے بناتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے کسی شخص نے پرندوں کے پروں اور ان کی پرواز کی کیفیت پر بہت زیادہ غور فکر کرتے ہوئے ابتدائی نوعیت کے جہاز بنانے کے لیے سوچ بچار کیا۔ پھر بعد کے زمانوں کے سائنسداں یکے بعد دیگرے اس کو ترقی دیتے گئے، یہاں تک کہ آج ہمارے زمانے میں یہ صنعت اپنے تکامل کی اوج پر پہنچی۔ ہم پیج 197 پہ آ گئے ہیں۔ اس بنا پر ہمارے موجد یا تو فطرت سے الہام پاتے ہیں یا کسی اور سے، وہ نہ بغیر کسی نمونے کے کام انجام دیتے ہیں اور نہ دوسروں کی مدد کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ حالانکہ ان کے کام محدود ہوتے ہیں مگر خداوند تعالیٰ اس کائنات اور اس میں موجود انواع و اقسام کی بے شمار مخلوقات کی تخلیق میں نہ کسی
پیشگی نمونے کا محتاج رہا ہے اور نہ کسی سے مدد چاہی ہے۔ پھر امام علیہ السلام اس ذات اقدس کی کے بے پایاں قدرت و طاقت کے دوسرے رخ کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ زمین کو وجود میں لایا اور بغیر اس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر روکے اور تھامے رہا، اور بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے اسے برقرار کر دیا، اور بغیر ستونوں کے اسے قائم اور بغیر کھمبوں کے اسے بلند کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ کر دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور پھٹنے سے اسے بچائے رکھا، اس کے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آج کے دور میں یہ بات ہم سب پر واضح ہے کہ کرۂ زمین لاکھوں سال سے ایک خاص مدار میں میم دال الف ر مدار میں اپنے اور سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ تیز حرکت اس قدر منظم اور آرام سے ہوتی ہے کہ زمین پر بسنے والے ذرا بھی اسے محسوس نہیں کرتے۔ اسی لیے گزشتہ دانشور زمین کو ثابت اور عالم کا مرکز جانتے تھے۔ یہ کون سی قدرت ہے جس نے اتنی عظیم زمین کو لاکھوں برسوں سے نہایت دقیق اور متعدد حرکتوں کے ساتھ سنبھالا ہوا ہے، بغیر اس کے کہ کسی ستون وغیرہ سے کام لیا ہو، یا یہ کہ اتنے سارے سال گزرنے کے باوجود اس میں کوئی شگاف تک نہیں پڑا ہے اور نہ ہی اس کے اجزاء بکھر گئے ہیں؟ تو کیا پروردگار کی اس عظیم قدرت کے سوا کوئی اور زمین کو اتنا منظم نظام عطا کر سکتا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کا سورج سے ایک خاص فاصلے پر ایک مکمل یکساں اور آہستگی کی حالت میں ہونا قوے جاذبہ اور قوے دافعہ کے دقیق تعادل کے نتیجے میں ہے۔ قوت جاذبہ کی بنیاد پر دو اجسام ایک دوسرے کو براہ راست نسبت سے اور ان کے درمیان فاصلے کی مجذور میم جیم زے زال واو رے مجذور و معکوس میم عین کاف واو سین نسبت سے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ طاقت سبب بنتی ہے کہ ہمارا کرۂ زمین بڑی تیزی سے سورج کی طرف بڑھے اور اس کی طرف جذب ہو جائے اور دھوئیں اور بخارات میں تبدیل ہو جائے۔ دوسری طرف ایک محور کے گرد پیدا ہونے والی دورانی حرکت اس جسم کے مرکز سے فرار کا باعث بنتی ہے، جسے سینٹریفیوگل فورس یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے مرکز سے گریز کی طاقت کہتے ہیں۔ جس قدر یہ حرکت تیز ہوگی اتنی ہی مرکز سے گریز کی طاقت زیادہ ہوگی۔ اس لیے جب ہم پتھر کو گوپھن گاف واو پے ہے نون پتھر کو گوپھن میں تیزی سے گھماتے گھماتے اچانک پھینک دیں تو پتھر بڑی تیزی کے ساتھ بہت دور جا گرتا ہے۔ پس زمین کے لاکھوں سال اپنے مدار میں باقاعدہ گردش کرنے کے لیے واحد راہ یہی ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پس زمین کے لاکھوں سال اپنے مدار میں باقاعدہ گردش کرنے کے لیے واحد راہ یہی ہے کہ جو کشش ثقل زمین اور سورج کے جسم کے ساتھ تناسب رکھتی ہے، وہ حرکت اور گریز کے نتیجے میں حاصل ہونے والی قوت دافعہ سینٹریفیوگل فورس کے ساتھ مکمل طور پر مساوی ہو، یہاں تک کہ اگر ذرا بھی فاصلہ زیادہ یا کم ہو جائے یا حرکت کچھ سست یا تیز ہو جائے تو یہ دقیق تعادل باقی نہ رہے گا اور کرۂ زمین فضا میں سرگرداں ہو جائے گا یا سورج کی طرف جذب ہو جائے گا۔ ابھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ مختلف تعبیرات کس کے لیے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ ابھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ مختلف تعبیرات کس کے لیے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے انہیں عطف نفسیری عین طوفے اور تیف سین یہ رے چھوٹیے عطف تفسیری کے قبیل سے جانا ہے، قاف بے یہ لام قبیل سے جانا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کو ایک خاص معانی میں استعمال کیا ہے تاکہ مطلب پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جب انسان کسی چیز کو ثابت اور ٹھہرا ہوا قرار دینا چاہے تو پہلے اس کے لیے
کسی سہارے کی ضرورت ہوگی جس پر وہ ٹک سکے، اس کے بعد ذیلی پایوں کی ضرورت ہوگی اور پھر مضبوط ستون درکار ہوں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے زمین کو ثابت قرار دیا ہے بغیر اس کے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف محتاج ہو۔ یہ زمین بے کراں فضا میں تیرتی پھرتی ہے اور بغیر کسی سہارے یا ستون کے ایک ہی حال میں ثابت ہے۔ بعد والے جملے میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے زمین کو بوجھل ہونے، ایک طرف کو جھکنے، ٹیڑھی میڑھی ہونے، شگاف پڑنے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہم پیج 199 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان چاروں الفاظ یعنی کہ عود الف واو دال اور اے وجاج الف عین واو، الف کے ساتھ بھی زیر ہے، واو کے ساتھ زیر ہے، اور جیم الف جیم اعجاج، اور پھر اگلا لفظ لکھا ہوا ہے تحافت اور انفراج، میں سے ہر ایک الگ الگ معانی کا حامل ہے۔ عود اشارہ ہے بھاری پن اور دباؤ کی طرف، جو کہ بعض اوقات کجی اینڈ بریکٹ میں لکھا ہے اے وجاج الف عین واو جیم الف جیم، اور واو کے ساتھ زیر ہے اور جیم پہ زبر ہے، تو اوقات کجی کبھی ٹوٹ کے گرنے اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے تحافت تے ہے الف فے تے، اور کبھی شگاف پڑنے، اس کا بریکٹ میں لکھا ہے مطلب انفراج الف نون فے رے الف جیم، رے کے اوپر فتح ہے، اس لیے تو پڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ مگر خداوند متعال نے زمین کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ سخن کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام زمین کے بعض دیگر عجائبات اور اس کے انسانی زندگی کے لیے تیار کرنے سے متعلق الہی تدبیرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا اور چٹانوں کو مضبوطی سے نصب کیا، اس کے چشموں کو جاری اور پانی کے گزرگاہوں کو شگافتہ کیا، اس نے جو بنایا اس میں کوئی سستی نہ آئی، اور جسے مضبوط کیا اس میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پہلا جملہ ان متعدد آیات کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن مجید میں پہاڑوں سے متعلق آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے کیلیں قرار دیا ہے تاکہ جھولنے اور ہلنے سے محفوظ رہے۔ سورہ نبا نون بے الف حمزہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ کہ خداوند عالم نے پہاڑوں کو کیلوں کی مانند قرار دیا ہے، اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 7 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ لکھا ہے چونکہ پہاڑوں کے آثار و خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک مضبوط پشتے کی طرح سیلابوں اور تیز ہواؤں کو روکتے ہیں، لہٰذا انہیں اسداد الف سین دال الف دال اسداد سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ پہاڑوں کے درمیانی حصے اور ان کے گوشہ و کنار میں واقع گڑھے پانی کے ذخیرہ ہونے نیز چشموں کے جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں، نیز پہاڑوں کے دروں کی پیدائش اور برساتی پانی کے مختلف مقامات اور نالوں تک پہنچنے کا باعث ہوتے ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام نے ان دو نقطوں کو بھی توجہ کا محور قرار دیا ہے۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 200 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اب امام علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی ربوبیت اور تدبیر جو کہ اس کی صفات فعل میں ہے اس سے متعلق بیان کرنے کے بعد صفات ذات کی طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ کے علم و قدرت اور وحدانیت کو نہایت دل نشین اور خوبصورت تعبیرات کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ وہ اپنی عظمت و اقتدار کے ساتھ زمین پر غالب ہے، اور علم و دانائی کی بدولت اس کے اندرونی رازوں سے واقف اور اپنے جلال و عزت کے سبب سے اس کی ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ جس چیز کا اس سے خواہاں ہوتا ہے وہ اس کی دسترس سے باہر نہیں نکل سکتی، اور نہ ہی اس سے روگردانی کر کے اس پر غالب آ سکتی ہے، اور نہ کوئی تیز رو اس کے قبضے سے نکل سکتا ہے، اس سے بڑھ جائے، اور نہ وہ کسی مالدار کا محتاج ہے کہ وہ
اس سے اسے روزی دے انورٹڈ کاما کلوز۔ ان تمام صفات کی دلیل در حقیقت اس کا بے پایاں علم و قدرت ہے جو ہستی لامحدود طاقت کی مالک ہوگی، وہ ہر چیز پر غالب ہوگی اور سبھی موجودات پر برتری پائے گی۔ کوئی بھی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی اور نہ کوئی اس کے دائرۂ قدرت سے نکل بھاگ سکتا ہے، تو ایسی ہستی یقیناً کسی کی محتاج نہ ہوگی۔ اس کے علم کی بھی کوئی حد پائی نہیں جاتی، وہ ہر چیز کے اندر اور باہر کے حالات سے آگاہ ہے، بلکہ اندر و باہر اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ قوی اور ضعیف، دور و نزدیک اور فوق و تحت، غرض یہ سب اس کے لیے یکساں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان صفات کے پیش نظر انسان کی خدا سے متعلق معرفت کی سطح کو بلند کرنا نفوس کی تربیت اور انسان کے تزکیہ نفس کے لیے بہت اہم آثار کا حامل ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام پورے عالم ہستی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں اس کے سامنے عاجز اور اس کی بزرگی و عظمت کے آگے ذلیل و خوار ہیں۔ وہ اس کی سلطنت کی وسعتوں سے نکل کر کسی اور طرف بھاگ جانے کی ہمت نہیں رکھتی کہ اس کے جود و عطا سے بے نیاز اور اس کی گرفت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیں انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، ساری کائنات خدا کی ملکیت ہے اور اس کے قوانین ہر جگہ ہر چیز پر نافذ ہیں۔ ہم جہاں بھی جائیں اسی کے زیر سلطنت ہوتے ہیں اور اس سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے اور کہیں اور فرار کا کچھ مفہوم ہی نہیں۔ یہاں نہج البلاغہ کے شارحین کے لیے یہ سوال درپیش ہے کہ نقصان سے بھاگنا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن نفع سے بھاگنے کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا اس لیے قرض دار بننا نہ چاہے کہ اس کی خواہشات کے مقابلے میں اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہو، یا دوسرے الفاظ میں دوسرے کے فائدوں اور عطاؤں سے اس لیے بھاگے تاکہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا نہ پڑے، تو ایسا کام خداوند متعال اور اس کی محبت و قہر کے بارے میں کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو کہ سورہ اعراف آیت نمبر 17، ترجمہ: کہہ دو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام ذات پروردگار کی وحدانیت پر تاکید کرتے ہوئے خطبے کے اس حصے کو مکمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انورٹڈ کاما: نہ اس کا کوئی ہمسر ہے جو اس کے برابر اتر سکے، نہ اس کی مثل و نظیر ہے جو اس کی برابری کر سکے انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ذات پروردگار ہر جہت سے لامحدود ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ لامحدود وجود میں دوئی کا امکان نہیں پایا جاتا، کیونکہ تعداد ہمیشہ محدودیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تعدد ہمیشہ محدودیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، چونکہ دو میں سے ہر ایک دوسرے کے وجود کا غیر ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ان میں سے ہر ایک کی سرحد جب دوسرے تک پہنچتی ہے تو وہ اس کا نقطہ آخر ہوتا ہے، اور ایسا ہونا ذات پروردگار کی لامحدودیت کے ساتھ میل نہیں رکھتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حصہ توحید سے شروع ہوتا ہے اور صفات ذات و صفات افعال کے ایک مجموعے کے تذکرے کے بعد توحید پر تاکید کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور آئیے سامعین، اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 202 پر پہنچے ہیں، اور یہاں پر ہم خطبہ 186 کا 5واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے، اس پیراگراف کا پہلا اور آخری لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر لکھا ہے ہوول مفنی لہا بعدا وجودہا، اور ختم ہو رہا ہے ان افنائہا۔
ترجمہ انورٹڈ کاما وہی ان چیزوں کو وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ موجود چیزیں ان چیزوں کی طرح ہو جائیں کہ جو کبھی تھیں ہی نہیں، اور یہ کہ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد نیست و نابود کرنا اس کے شروع وجود میں لانے سے زیادہ تعجب خیز دشوار نہیں۔ اور کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ تمام حیوان، خواہ وہ پرندے ہوں یا چوپائے، رات کو گھروں کی طرف پلٹ کر آنے والے ہوں یا چراگاہوں میں چرنے والے، جس نوع کے بھی ہوں، نون واو عین، جس نوع کے بھی ہوں اور جس قسم کے ہوں، وہ اور تمام آدمی، خواہ وہ غبی، غین بے چھوٹی ہے اور اس کا مطلب بریکٹ میں لکھا ہے کم عقل، خواہ وہ غبی صنف سے ہوں یا زیرک و ہوشیار، سب مل کر اگر ایک مچھر کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس کے پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں گے اور نہ یہ جان سکیں گے کہ اس کے پیدا کرنے کی کیا صورت ہے، اور اس کو جاننے کے سلسلے میں ان کی عقلیں حیران و سرگرداں اور قوتیں عاجز و درماندہ ہو جائیں گی، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ شکست خوردہ ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہوئے کہ وہ اس کی ایجاد سے درماندہ ہیں، اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ اس کے فنا کرنے سے بھی عاجز ہیں، خستہ و نامراد ہو کر پلٹ آئیں گے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، انورٹڈ کاما، اور اب ہم پیج 203 پر آ گئے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے ایک مچھر کو بھی نہیں بنا سکتے۔ لکھا ہے کہ اس خطبے کے گزشتہ حصے میں تخلیق کائنات، مخصوصاً زمین اور اس کے عجائبات سے متعلق نہایت دقیق بحث کے بعد اب امام علیہ السلام اس حصے میں کائنات کی فنا و نابودی کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، اور کائنات کی تخلیق اور نابودی پر خدا کی بے پایاں قدرت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما وہی ان چیزوں کو وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ موجود چیزیں ان چیزوں کی طرح ہو جائیں کہ جو کبھی تھی ہی نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اسی مطلب کی تکمیل میں مولا فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، اور یہ کہ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اسے نیست و نابود کرنا اس کے ابتدائی وجود میں لانے سے زیادہ تعجب خیز دشوار نہیں، اور کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ تمام حیوان، خواہ وہ پرندے ہوں یا چوپائے، رات کو گھروں کی طرف پلٹ آنے والے ہوں یا چراگاہوں میں چرنے والے، جس نوع کے بھی ہوں اور جس قسم کے ہوں، وہ اور تمام آدمی، خواہ وہ غبی، کم عقل صنف سے ہوں یا زیرک و ہوشیار، سب مل کر بھی اگر ایک مچھر کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس کے پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں گے اور نہ یہ جان سکیں گے کہ اس کے پیدا کرنے کی کیا صورت ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یہ کلام نہ صرف امام علیہ السلام سے صادر ہوتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، کہ یہ کلام نہ صرف امام علیہ السلام سے صادر ہوتے وقت بلکہ آج بھی مکمل طور پر صادق آتا ہے، کیونکہ اگر دنیا کے تمام دانشوروں اور سائنسدان ایک مچھر کی تخلیق کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، چونکہ بے جان موجودات کو زندگی بخشنا ابھی تک ناممکن رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مچھر کی ساخت، اس کے پروں، پاؤں، مغز، اعصاب، نظام ہاضمہ اور تولید مثل کے حوالے سے اس قدر پیچیدہ اور ظریف و مشکل ہے کہ زندگی دے سکنے کے مفروضے میں بھی دانشور اس کام سے عاجز رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد مولا کے کلام کا ایک جملہ لکھا ہے جو کہ ما قدرت سے شروع ہو کے ایجادہا، جو کہ اسی کلام کا ہے شاید، لکھا ہے کہ اس میں سے ہر ایک جملہ ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ جی بالکل یہ جملہ مولا کے کلام کا ہے۔ لکھا ہے پہلا جملہ انسانوں اور حیوانوں کے ایک مچھر کی تخلیق سے عاجز ہونے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ دوسرا جملہ ان کی عوامل و اسباب سے عدم آگاہی کی طرف اشارہ ہے۔ لکھا ہے یہی مفہوم قرآن میں بھی مکھی کی تخلیق کے بارے میں آیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ حج آیت نمبر 73 ترجمہ کہ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ لوگ اگرچہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے بھی ہو جائیں
تو بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور جس کو جاننے کے سلسلے میں ان کی عقلیں حیران و سرگرداں اور قوتیں عاجز و درماندہ ہو جائیں گی، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ شکست خوردہ ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہوئے کہ وہ اس کی ایجاد سے درماندہ ہیں، اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ اس کے فنا کرنے سے بھی عاجز ہیں، خستہ و نامراد ہو کر پلٹ آئیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، اگر یہ چھوٹے سے مچھر انسانوں اور حیوانوں کو آزار پہنچانے پر اتر آئیں اور خداوند متعال ان کی تولید مثل کو محدود نہ رہنے دے، تو اس قدر ان کی تعداد بڑھ جائے گی کہ انسان کی زندگی کی فضا کو تیرا تاریک کر دے گی، اور تمام کیڑے مار دوائیں ان کو ختم نہ کر سکیں گی۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ محدود احاطوں میں مخصوص ادویات سے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، تو ایسا ان کی محدود تولید مثل کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ ٹڈیوں کی طرح قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے ایسے جتھے بناتے ہیں جو بادلوں کی طرح فضا میں چھا جاتے ہیں۔ بظاہر معمولی نظر آنے والے یہ مچھر بعض اوقات حکم خدا سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کبھی یہ ایک جتھے کی شکل میں کسی ہاتھی پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے قدم اکھاڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض خاص حالات میں ایسے خطرناک جراثیم یا زہریلے مواد چھوڑتے ہیں جو ہر انسان کو بے بس کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یوں وہ اپنی طاقت کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اور سامعین، اب ہیڈنگ ہے نکات۔ اس میں سب سے پہلی آ گئی ہیڈنگ کہ ایادہ معدوم اور معاد جسمانی۔ لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے یہ جملہ ہے کہ ہوول مغنی لہا بعد وجودہا کے جملے جو اس خطبے کے شروع میں آیا ہے، اس کی مناسبت سے معاد جسمانی کے متعلق بحث کی ہے، اور ذیل کی آیت کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 ہے۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح تومار توئے واو میم الف رے تومار میں خطوط لپیٹے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ انبیاء کی آیت 104 کا ترجمہ پڑھا، اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 206 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر انہوں نے مزید کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا کے فنا ہونے سے متعلق خبر دی ہے۔ پھر مزید کہا کہ فلسفیوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے اس جہت سے نہیں کہ کائنات کا فنا ہونا ناممکن ہے، بلکہ اس جہت سے کہ علت جو کہ خدا کی ذات اقدس ہے اس کے باقی رہتے ہوئے اس کائنات کا معدوم ہونا ممکن نہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ایادہ معدوم الف عین الف دال ہے اور حمزہ ہے اس کے اوپر، ایادہ معدوم کے مسئلے سے متعلق بحث کرتے ہوئے معاد جسمانی کے بعض مسائل کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ فنائے کائنات غیر ممکن ہے، کیونکہ خداوند فاعل مختار ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وادی عدم کی طرف روانہ کرتا ہے، اور نہ معاد جسمانی میں کوئی شک و شبہ ہے، کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیات میں صراحت کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے امتا الف میم تے الف عین امتا پر کوئی عقلی دلیل پائی نہیں جاتی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ انورٹڈ کاما تو تھا ہی نہیں، صرف اس کا بلکہ اس کا میں حوالہ یہاں پہ پڑھنا چاہ رہی تھی، اس کی جگہ میں نے کہہ دیا انورٹڈ کاما۔ حوالے میں لکھا ہے کہ اس مطلب کی شرح کو پیام قرآن میں بحث معاد جسمانی کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ آپ کو حوالہ آپ تک پہنچانا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ایادہ معدوم کا محال ہونے کے مسئلے کا معاد جسمانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا،
کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ عیادہ معدوم محال ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ معدوم کا اس کی تمام خصوصیات یہاں تک کہ زمان و مکان کے ساتھ دوبارہ لوٹایا جانا محال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، مگر انسانوں کے قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کا مفہوم زمان و مکان کا لوٹایا جانا نہیں، کیونکہ کوئی بھی عاقل ایسا نہیں کہتا کہ جو زمانہ اس نے دنیا میں گزارا ہے وہی لوٹایا جائے گا، بلکہ اس سے مراد انسان کا اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ دوسرے زمان و مکان میں لوٹ آنا ہے۔ مثلا جب حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا تو یقیناً وہ وہی سابقہ آدمی تھا، اگرچہ دوسرے زمان و مکان میں زندہ ہوا۔ قیامت میں مردوں کا زندہ کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ مختصر یہ کہ جو کچھ اس خطبے میں بیان ہوا وہ قرآن مجید سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام نے یہاں معاد سے متعلق آیات کی نہایت متین اور خوبصورت انداز میں تشریح فرمائی ہے۔ اور اب دوسرا نقطہ ہیڈنگ ہے مچھروں کی حیرت انگیز تخلیق۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں واضح فرماتے ہیں کہ اگر تمام موجودات اکٹھے ہو جائیں تاکہ ایک مچھر تخلیق کریں تو ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اگر حکم خدا سے مچھروں کی تولید مثل قابو سے باہر ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکے گی۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ کلام نہ صرف نزول قرآن اور ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں حقیقت رکھتا ہے بلکہ آج ہمارے دور میں بھی حقیقت رکھتا ہے، کیونکہ مچھروں کی تخلیق بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے نہروں کے کنارے کھڑے پانی اور دلدل کی وغیرہ پر پرورش پاتے ہیں، اور وہ یوں کہ مادہ مچھر ہر دفعہ تقریباً 150 انڈے دیتی ہے اور 150 لکھا انڈے دیتی ہے اور انڈوں سے جلد ہی بچے نکل آتے ہیں۔ ہر نوزائیدہ بچے کی نہایت باریک سانس کی نالی ہوتی ہے جو پانی کی سطح سے متصل ہوتی ہے اور نوزائیدہ بچہ اس نالی سے آویزاں ہوتا ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد اس کی طرف میں اس کے اطراف میں جلد نمایاں ہونے لگتا ہے، اور اس جلد کے اندر جو بظاہر بے حرکت معلوم ہوتی ہے اس کی ساخت میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد نابالغ بچہ اس جلد سے نکل کر اڑنے لگتا ہے اور یوں یہ اپنی بقیہ زندگی فضا میں گزارتا ہے۔ اور اب آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ان چند دنوں میں مچھر کی ساخت میں حیران کن تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور وہ آبی مخلوق سے ایک مکمل پرندے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ واقعی یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ نر مچھر پھولوں اور پھلوں کے رس کے ذریعے خوراک حاصل کرتے ہیں، جبکہ مادہ مچھر اکثر خون چوستی ہے۔ جب مچھر کسی کو کاٹتا ہے تو وہ اپنی خوراک یعنی خون کے درپے ہوتا ہے۔ سبھی مچھر چھوٹے حشرات ہیں جن کے صرف 2 پر ہوتے ہیں۔ اگر خوردبین سے دیکھا جائے تو اس کی بہت ظریف اور حیرت انگیز ساخت دیکھنے کو ملتی ہے جس کو بنانا انسان کے لیے ناممکن ہے، اور وہ بھی ایک زندہ موجود کی صورت میں جو نشوونما خوراک حاصل کرتا ہے اور تولید مثل کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے شفاف اور بے رنگ ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ عام مچھر اگرچہ موذی مخلوق ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ قوی اور تنومند انسان کو پوری رات نیند سے محروم کر دیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ خطرناک نہیں ہوتے، مگر ان کے درمیان کچھ ایسے زہریلے اور خطرناک مچھر ہوتے ہیں جو قوی سے قوی حیوانات کے بھی قدم اکھاڑ سکتے ہیں۔ تو یوں سامعین ہم نے خطبہ 186 کے 5ویں حصے کے جو نکات تھے وہ بھی مکمل کر لیے۔ چھٹا حصہ جو کہ اس خطبے کا آخری حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ پیج 207 پہ آپ سے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔